محمد وعلى آل محمد إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة یہ بات ایک مومن مسلمان کو نہایت خوش کر دیتی ہے کہ میں جس دین کا پیروکار ہوں جس دین کو مانتا ہوں وہ دین اللہ رب العالمین نے اتارا ہے، منزل من اللہ ہے، من جانب اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے نہ صرف اس دین کو اتارا بلکہ اس دین کی تکمیل بھی خود فرمائی۔ جس دین کو اللہ نے مکمل کر دیا ہو اس دین میں فقط اتنی بات رہ جاتی ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کی پیروی کی جائے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے رکا جائے، مزید کچھ کرنے کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آخری نبی ہیں اور قرآن کریم نے آپ کا خاتم النبیین ہونا ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جانتے ہیں۔ کسی انسان کے دل دماغ میں یہ بات تو جا سکتی ہے کہ 1400 سال پہلے کا نظام آج اس زمین پر کیسے نافذ ہو سکتا ہے، زمین پر کیسے رائج ہو سکتا ہے۔ ہم ترقی یافتہ دور کے لوگ ہیں اور وہ قدامت ہے اس دین کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ علیم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام علیم ذکر کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، اس کے اچھے اچھے نام اسماء حسنہ ہیں۔ لطیف ذکر نہیں کیا، رحیم ذکر نہیں کیا، رحمان ذکر نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنا نام علیم ذکر کیا کہ میرے بندو قیامت تک کے لیے انسانوں کی جو دینی اور دنیاوی ضرورتیں ہیں وہ میرے علم میں ہیں۔ تنسیساً و تعلیلاً ہر ایک ضرورت کا حل میں نے پیش کر دیا، نازل کر دیا ہے۔ کوئی مت سمجھے کہ 1400 سال پہلے کا اترا ہوا دین آج شاید مجھے میری حاجت کو، میری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ دین جو ہے دین اسلام، اس کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہر وقت تازہ بھی تازہ ہے۔ میں اور آپ اگر غور کریں اللہ کے سچے دین پر کہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا انعام ہے کہ ایک ایسا دین دیا
میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ دین ہے ہی میرے لیے، اللہ نے میری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دین نازل فرمایا. اتنا خوبیوں والا دین ہے. رات کے وقت اگر 1000 فتنہ جنم لے، 1000 فتنہ جنم لے، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اسلام ان فتنوں کی کلا کما کرتا ہے اور ان فتنوں کی سرکوبی کرتا ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے. تو دین اللہ نے مکمل کر دیا. ذرا آپ اس بات پہ غور کریں نا، یہ کتنی خوبصورت بات ہے. اور اللہ نے ہم پر جتنے انعامات کیے ہیں، سب سے بڑا انعام وہ تکمیل دین کا ہے کہ اللہ نے ہمیں مکمل دین دیا. اور یہ سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے. آپ ہمیں کسی اور دین کی ضرورت نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی بھی ہمیں ضرورت نہیں رہ گئی. حلال وہی جو 1400 سال پہلے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حلال قرار دیا، اور حرام وہ جو اللہ نے 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حرام قرار دیا. کتنی خوبصورتی ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ، آپ فقیہ حرمین ہیں اور مجتہد مطلق ہیں. آپ ایک نہایت ہی خوبصورت بات فرمائی ہے آپ نے. الاحکام فی اصول الاحکام ابن حزم کے اندر ہے کہ من احدث فی هذه الامه اليوم شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لان اللہ يقول اليوم اکملت لكم دینکم فما لم يكن يومئذ دینا فلا يكون اليوم دینا. آج امام مالک کی وفات 179 ہجری میں ہوئی ہے. 180 179 ہجری میں ہوئی. فرمایا آج اس امت میں اگر کوئی آدمی نیا کام داخل کر دے دین کے حوالے سے، اس کا تعلق دین سے، اور نیا کام جاری کر دے امت کے اندر، جو اسلاف امت کی زندگیوں میں جس کا کوئی وجود اور ذکر نہیں تھا، وہ صحابہ اس کو نہیں جانتے پہچانتے تھے، تابعین تبع تابعین اس سے واقف نہیں تھے، اور وہ امت میں ایک نیا کام جاری کر دیتا ہے. اللہ یاذ باللہ وہ بتانا یہ چاہتا ہے، وہ باور یہ کرانا چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ رسالت میں خائن واقع ہوئے. اللہ یاذ باللہ آپ نے خیانت کر دی. کام آپ کا تھا کہ اللہ کے دین کا یہ عمل لوگوں کو بتاتے، آپ نے نہیں بتایا، میں لوگوں کو بتا رہا ہوں. امام مالک فرماتے ہیں اللہ تو فرماتے ہیں میں نے دین مکمل کر دیا، اور یہ چلا ہے نئے نئے احکام اور نئی نئی باتیں دین میں داخل کرنے کو. فرماتے ہیں جو اس وقت دین نہ تھا، صحابہ کے دور میں جو عمل دین کا درجہ نہ پا سکا، وہ آج بھی دین کا درجہ نہیں پا سکتا. یہ ہماری دعوت کا مرکزی محور ہے. یہ بات سمجھ لینی چاہیے. ہمارے اور دوسرے لوگوں میں فرق بھی یہی ہے. ہم اس دین پر اکتفا کرتے ہیں جس دین پر اسلاف امت نے اکتفا کیا. ہم دین میں زیادتیاں نہیں کرتے، نیت نئے کام داخل نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرما دیا تھا یکون من بعدی، یکون ائمۃ من بعدی لا يهتدون بهدایا ولا يستنون بسنتی وَسَيَّكُمُ فِيهِمُ الرِّجَالِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُسْمَانِ انس. بدعت کے سرغنے آئیں گے، بڑے بڑے بدعتی پوپ ہر وقت بدعات نکالیں گے دین کے اندر، نیت نئے کام نکالیں گے دین کے اندر. وہ اللہ کے وحی کے باغی ہوں گے، میری سنتوں سے منحرف ہوں گے تو انسان بظاہر انسان ہوں گے مگر اندر سے شیطان ہوں گے. یہ صدیوں پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما دی تھی کہ لوگ جسارتیں کر دیں، جرت و جسارت سے کام لیں گے، جس دین کو اللہ نے مکمل کیا اس میں رکھنے ڈالیں گے. یہ بھی کر لو یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی کر لو یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی کر لو یہ بھی نیکی ہے. اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس طرح کی باتیں کریں گے. لوگوں کو بتائیں گے کہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے. ایک اچھی بدعت ہوتی ہے، ایک بری بدعت ہوتی ہے. یہ بھی بتائیں گے لوگوں کو
کہ دیکھو اسے تو منع تو نہیں کیا گیا نا, اگر ہم کر لیں تو کیا حرج ہے, منع دکھاؤ, روکا کہاں گیا ہے, منع تو نہیں کیا گیا. اس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کو جو اصل دین جو اللہ نے اتارا, جو اللہ نے اتارا اس سے ہٹا کر اور دین جو خود ان کا وضع کردہ اس پر چلائیں گے. مسلمانوں جو دین اتارا گیا ہے, جو صحابہ کو کافی تھا اور ہمیں بھی کافی ہو سکتا ہے. یہ تو نہیں کہ جو صحابہ کو اس دین پر چلنے کی وجہ سے اللہ کی رضا نصیب ہو گئی اور صحابہ کے بعد والے لوگ وہ اس دین پر چلے تو شاید ان کو اللہ کی رضا نصیب نہیں ہو سکتی. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. 157 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. حلیت الاولیاء و طبقات الاصفیاء ابو نعیم میں آپ کا یہ قول موجود ہے. آپ فرماتے ہیں اصبر نفسک علی السنہ, اصبر نفسک علی السنہ وقف حیث وقف القوم وقل بما قالوا وکف عما کفوا عنہ واسلک سبیل سلفک الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. اسلامی عقائد پر جم جائیں, جو اہل سنت کے عقائد ہیں, اہل سنت کے, ان پہ ڈٹ جائیں. جہاں وہ کھڑے ہیں آپ اپنے آپ کو وہاں روک دیں, آگے نہیں بڑھنا. جو بات انہوں نے کہی ہے وہ آپ ہی کہہ دیں. جس کام سے وہ رکے, جس بات سے وہ رکے, آپ ہی رک جائیں اور سلف صالحین کے طریقے پہ چلتے رہ جائیں. جو دین اسلاف امت کو کافی ہو گیا آپ کو بھی کافی ہو جائے گا. یہ امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی امت کو نصیحت ہے. ناصحانہ انداز میں یہ بات فرمائی ہے نا. یہ دنیا میں اتنے فسادات ہیں, اتنی پریشانی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ دین میں اتنے اختلافات انہوں نے واقع کر, ہم نے تو نہیں کیے. ہم تو لوگوں کو اس دین کی طرف بلاتے ہیں جو محمد رسول اللہ پہ اللہ نے اتارا اور صحابہ نے جس دین کو اپنایا اللہ کی جنت کے وارث بن گئے. اور صحابہ کے بعد ائمہ اعظام کے پاس, محدثین کے پاس جو دین تھا, ہم تو اس دین کی دعوت دیتے ہیں. لوگوں کے وضع کردہ جو دین ہے ان کی طرف تو ہم نہیں بلاتے. لوگ ہمارے متعلق شاید یہ خیال کرتے ہیں جس طرح دیگر مذاہب اور ادیان ہیں, لوگوں نے وضع کی, شاید اہل حدیث نے بھی ایسا کوئی دین گاڑ لیا ہوگا. واللہ ایسے نہیں ہے. ہم اس دین پر ہیں جو صحابہ کے پاس تھا. آپ صحابہ کے اعمال کا جائزہ لیں اور ہمارے اعمال کا بھی جائزہ لیں. آپ اسلاف امت کے اعمال کا جائزہ لیں, ہمارے اعمال کا بھی جائزہ لیں. ایک عمل, بلکہ عمل کی ایک شک بھی اگر محدثین کے خلاف ہے ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, بلکہ ہم اس سے بری ہیں. لا تعلقی کا ہم اظہار کرتے ہیں, اس عمل کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو صبر والے لوگ ہیں. ہماری دعوت انتہائی سادہ دعوت, اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے, کوئی تکلفات نہیں ہے. جو سادہ سا دین صحابہ کے پاس اور ائمہ دین کے پاس تھا وہی دین ہمارے پاس ہے. تو مسلمانوں دین ہمیں کافی ہے. اسی طرح امام اوزاعی کا ایک اور قول ہے, علیک بآثار من سلف. یہ نصیحت ہے امام صاحب کی. اللہ کے نیک بندوں کی باتیں بھی کیا خوب ہوتی ہیں. علیک بآثار من سلف, جو پہلے مسلمان تھے, محدثین اعظام تھے, ائمہ اہل سنت تھے, اب ان کے نقش قدم پر چلتے رہ جائیں. وَإِن رَفَضَكَ النَّاسُ, اگر لوگ آپ کو چھوڑ بھی دے تو اس بات کی پرواہ نہ کریں. جب اسلاف امت کے دین پر چلیں گے, آپ محدثین کے مسلک پر چلیں گے, مسلک اہل حدیث پر چلیں گے, لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے تو آپ نے اس بات کی پرواہ نہیں کرنی ہے کہ لوگ مجھے چھوڑ رہے ہیں. وَإِيَّاكَ وَرَأْيِ الرِّجَالِ, وَإِيَّاكَ وَرَأْيِ الرِّجَالِ, لوگوں کی جو آراء ہے دین کے اندر الٹی سیدھی, ان سے اپنے آپ کو بچائیں. وَإِن زَخْرَفُوهُ بِالْقَوْلِ, لوگ چکنی چپڑی باتیں کریں گے, چکنی چپڑی باتیں کریں گے, کہیں ان کی باتوں میں نہیں آ جانا. وہ جو سادہ سا دین اسلاف امت کا ہے اس میں چلنا ہے. لوگوں کی آراء جو دین کے باب میں ہیں, کیا سرائیاں, ان سے بچ جائیں.
لوگ چکنی چپڑی باتیں کریں گے. فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْجَلِي وَأَنْتَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. معاملہ تو بہت واضح ہو گیا آپ پر اور آپ صراط مستقیم پر ہیں. یقین کر لیں جب آپ اسلاف امت کے عقیدے اور عمل پر ہیں تو خیر ہی خیر ہے آپ کے لیے. تو یہ سادہ سا دین ہے, اس کو سیکھیں, دین کی بنیادوں کو سیکھیں, اس پر عمل پیرا ہوں. جتنا دین سیکھا اس پر عمل کریں اور وہ دین لوگوں تک بھی پہنچائے, اس کی دعوت بھی دیں. دیوانہ وار لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں. آپ کی صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو دین میں نے سمجھا ہے یہ میرا بھائی اور میرا بزرگ بھی سمجھ لے. تو مسلمانوں, دین مکمل ہے. یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے, یہ کام کرنے میں حرج کیا ہے, مسلمانوں بڑی حرج ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں ایک ضابطے اور قانون اور وحی کا پابند بنایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. مسند احمد کے اندر روایت ہے, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الستم تعلمون انی رسول اللہ الیکم. کیا آپ کو علم نہیں ہے, آپ جانتے نہیں ہیں کہ مجھے اللہ نے آپ کی طرف مبعوث کیا ہے, میں اللہ کا سچا رسول ہونے کے ناطے سے آپ کی طرف مبعوث ہوا ہوں. قالوا بلا نشهد انک رسول اللہ. صحابہ گویا ہوئے, صحابہ بولے کیوں نہیں محبوب, اللہ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا, ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. الستم تعلمون ان اللہ انزل فی کتابہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ. میرے صحابہ, کیا یہ بات آپ کے علم میں نہیں ہے کہ اللہ نے یہ بات قرآن میں اتار دی ہے کہ جو میں محمد کی اطاعت کرے گا, میری پیروی کرے گا, میرا حکم مانے گا, حقیقت میں رب العالمین کا وہ حکم مانے گا. یہ عظمت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہ سعادت ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ کی بات رب العالمین کی بات ہے. آپ کا حکم مان لیا, اللہ رب العالمین کا حکم مان لیا. وَأَنَّهُ مَن طَاعَتِكَ طَاعَتَكَ مَنْ أَطَاعَكَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر دی, اور آپ کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے, آپ کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے. بہت سارے فرمودات ہیں اس طرح کے. کوئی صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے پاس آئے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے معمولات بتائیے, آپ ایسے ایسے عبادت کرتے تھے. انہوں نے اپنے تئیں یہ خیال کیا کہ ہماری عبادت تو نہ ہونے کے برابر ہے. ان میں سے ایک کہنے لگا میں ساری رات جاگوں گا, تہجد پڑھوں گا, نماز ادا کروں گا, نوافل پڑھوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا, روزہ نہیں ترک کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا, بس دین میں لگا رہوں گا. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے نازکی کا اظہار فرمایا. آپ نے فرمایا میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں نماز بھی پڑھتا ہوں, سوتا بھی ہوں, سو بھی جاتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, ترک بھی کر دیتا ہوں. میں نے شادیاں کی ہوئی ہیں, میں سب اولاد ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جو میرے طریقے سے روگردانی کرے گا اس کا میرے سے کیا تعلق ہے. یہ آپ کے طریقے سے روگردانی نہیں ہے. دیکھیں خیر کی ساری باتیں تھی, خیر کی باتیں نا, ساری رات نماز تہجد پڑھنا, یہ اچھا کام ہے کہ نہیں ہے جی, بہترین نیکی ہے کہ نہیں. مگر دین میں تجاوز نہیں ہے, دین میں اتباع ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی مت کرو. جو اللہ کا حکم ہے اس سے تجاوز میں, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. رسول اللہ سے آگے مت بڑھو. یہ تو منع کر دیا گیا ہمیں ان باتوں سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لوگوں کا عمل دیکھا. وہ عمل کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ عبداللہ بن مسعود کے دروازے پہ کچھ لوگ آئے فجر کی نماز کے وقت کہ آپ مسجد کو چلتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری مسجد میں گئے, دیکھا تو لوگوں نے حلقے بنائے ہوئے مسجد کے اندر, مختلف حلقے بنائے ہوئے, ان کے سامنے سنگریزے پڑے ہیں. ایک ان میں سے کہتا ہے کہ 100 بار الحمدللہ کہو, وہ الحمدللہ کہتے ہیں. دوسرا کہتا ہے سبحان اللہ کہو 100 بار, وہ 100 بار سبحان اللہ کہتے ہیں. تیسرا کہتا ہے لا الہ الا اللہ, ان سنگریزوں پر پڑھو, اور وہ پڑھ رہے ہیں.
ابو موسیٰ اشعری نے جب دیکھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے, کہا میں نے مسجد میں کام دیکھا, بظاہر کام تو اچھا ہے, اب آپ کی رائے کا منتظر ہوں کہ آپ کیا فرماتے ہیں. فرمایا کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا لوگ ایسے ایسے حلقہ بنائے بیٹھے نماز فجر سے پہلے مسجد میں اور سنگریزوں پر پڑھ رہے ہیں. فرمایا آپ نے کیا کہا؟ میں نے کچھ نہیں کہا, آپ کی رائے کا انتظار ہے. فرمایا کیوں نہ کہا, لوگوں اپنی برائیوں کو شمار کرو, چھوڑو تم نیکیاں کرنے چلے ہو, اپنی برائیوں کو شمار کرو. میں زمانہ دے تو تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوگی, لیکن یہ کیا کر رہے ہو؟ ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب وفات کا زمانہ قریب ہے, کچھ عرصے پہلے ہی آپ کی وفات ہوئی, ابھی آپ کے صحابہ زندہ ہیں. رسول اللہ جو برتن استعمال کرتے تھے ابھی تو وہ برتن بھی نہیں ٹوٹے. آپ جو کپڑے زیب تن کرتے تھے وہ بھی وہ سیدھا نہیں ہوئے, اور تم نے دین میں اس طرح کی باتیں جاری کر دی. مسلمانوں, کیا اللہ کا ذکر مشروع اور مستحب عمل ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہی کر رہے تھے, تو عبداللہ بن مسعود نے کیوں ٹوک دیا ان کو, روکا کیوں؟ کام درست تھا مگر اس کا رنگ ڈھنگ اور طریقہ شریعت کے مطابق نہیں تھا, تو آپ نے اسے منع کر دیا اور اس کو بدعت قرار دیا, اور بدعت کو امت کی ضلالت کا باعث اور بربادی کا ذریعہ قرار دیا. یہ بات سمجھ جانی چاہیے. آپ فرمایا یہ کیوں کر رہے ہو؟ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہو جائے. فرمایا کم من مرید للخیر لن یصیبہ. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو نیکی کا ارادہ رکھتے ہوئے نیکی کماتے ہیں مگر ان کو نیکی ملتی نہیں, حاصل نہیں ہوتی. لوگوں نے تو دین کو مذاق سمجھ لیے, جو جی میں آئے کرتے رہ جائیں. یہ تو نہیں ہے. مسلمانوں, اللہ کے بعد تھوڑا عمل لے کر جاؤ, تھوڑا عمل لے کر جاؤ, مگر صحیح العقیدہ ہو کر وہ عمل کماؤ. بدعتی شخص کا عمل اللہ کو قبول نہیں ہے ایک, اور وہ عمل اللہ کے لیے کر کے جاؤ. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے رب کے لیے جینا شروع کر دے. جو بھی کام کرے, جو بھی بات کرے, اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے. اللہ جس کو یہ نصیب کر دے وہ تو بڑا خوش قسمت ہے. ہم کتنے عمل ہیں جو اپنے اللہ کے لیے کماتے ہیں, اللہ عالم, اللہ بہتر جانتے کہ اللہ کے ہاں کون سا عمل قبول و منظور ہو جائے گا. اور سنت کے مطابق پھونک پھونک کر قدم رکھے, پھونک پھونک کر قدم رکھے, پھونک پھونک کر قدم رکھے. یہ نہ ہو کہ عمل کماتے جائیں اور وہ ضائع ہوتا چلا جائے, کماتے چلے جائیں اور وہ ضائع ہوتا چلا جائے. نہیں, شریعت کی مکمل رہنمائی حاصل کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول مجھے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, اور پھر وہ عمل کرے. ورنہ تو یہ بدعت کا کام ہو جائے گا. بدعت مبغوض ترین عمل ہے اللہ کے ہاں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. مجھے تیرا رب ہونے کی قسم, اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہونے کی قسم اٹھائی ہے. یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک ہر معاملہ میں آپ کو فیصل نہ مان لے, آپ سے رہنمائی حاصل نہ کر لے, آپ کی رہنمائی کو کافی اور شافی سمجھ نہ لے. یہ حکم ہے. اگر ہم نے سنتوں کو چھوڑ کر بدعات کو اختیار کر لیا, گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے فیصل نہیں مانا. آپ کے فیصلے پہ, آپ کی شریعت اور آپ کے دین پر ہم راضی نہ ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب ان کو معیار اور ضابطہ اور قانون بھی بتا دے. ایسے نہیں کہ بے دریغ عمل کرنا, نہیں, ایسے تو نہیں کرنا. اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی, تو میرا اتباع کرو, میرے پیچھے چلو. تابی اس انسان کو کہتا ہے جو صحابی کے بعد آتا ہے, اس کو تابی کہتے ہیں, پیچھے چلنا, پیچھے آنے والا, پیچھے چلنے والا. فاتبعونی, تو میرا اتباع کرو. وضو سے لے کر جہاد تک جتنی عبادات ہیں اس سے سر انجام دو جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلمانوں, اللہ کی عبادت کرنی ہے اس دنیا میں رہ کر. ہم نے یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے, رب العالمین کی عبادت کرنی ہے, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی.
مگر اس عبادت کا طریقہ کون سا ہوگا؟ وہ جو میرے اور آپ کے دل میں آئے گا وہ طریقہ، یا کوئی انسان وضع کرے گا وہ طریقہ، یا محمد الرسول اللہ کا وہ طریقہ جو اللہ نے ثابت کر دیا ہے، اس طریقہ کے مطابق عبادت کرنی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کیسے کرنے کا حکم دیا؟ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے، جیسے آپ نے کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری عبادت ایسے کرو پھر میں قبول کروں گا، ورنہ تمہارے اعمال ضائع برباد۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ لوگ عمل لائیں گے، اللہ کے پاس لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اعمال کا جائزہ لیں گے۔ پھر کیا خیال ہے اگر آخرت پر ایمان ہے تو یہ نہیں سوچتے ہم کہ اللہ ہمارے اعمال کا جائزہ لیں گے؟ سنت کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ اللہ کے لیے کیا گیا یا کسی اور غرض و غرض سے کیا گیا؟ جائزہ لیں گے، اور کتنوں کے اعمال ایسے ہوں گے وہ ہبا منصورہ کر دیں گے ان کو۔ دروازہ کا کواڑ کھلا ہونا تو ذرات آتے، سورج طلوع ہو عصر کے وقت، اور جب سورج طلوع ہو تو اس وقت آپ نے دیکھے وہ ذرات کمرے میں داخل ہوتے ہیں، ان کو ہبا منصورہ کرتے ہیں، اڑتے ہوئے ذرات۔ اللہ فرماتا ہے پھر کتنے ایسے ہیں جن کے اعمال کو ہم ایسا کر دیں گے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ کتنے ہوں گے اعمال کر کر کے، اعمال کما کما کر تھک ہار چکے ہوں گے، تھکاوٹ ان کے چہروں سے عیاں ہوگی، تھکاوٹ ان کے چہروں سے عیاں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو بھڑکتی آگ میں ڈال دیں گے۔ مسلمانوں، عمل کماتے کماتے تھکے ہاروں کو اللہ جہنم میں ڈال دیں گے؟ کبھی ہم نے غور نہیں کیا آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو صحیح عقیدہ کے ہوتے ہوئے عمل نہیں کیا ہوگا۔ عقیدہ تو اچھا ہوگا، اللہ کے لیے عمل نہیں کیا ہوگا، اللہ کے لیے عمل تو کیا ہوگا مگر سنت کے مطابق عمل نہیں کیا ہوگا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس بات کا خیال ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ سوداگر ہیں جنہوں نے نقصان کی تجارت کی ہے، نقصان کی تجارت کی ہے۔ ایمان کے بدلے میں کفر کے سوداگر بن گئے، ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، سنت کے بدلے میں بدعت کے شیدا بن گئے۔ ان کو یہ تجارت فائدہ نہ دے گی، فائدہ نہ دے گی۔ فائدہ کب تجارت دے گی؟ عقیدہ بھی اچھا ہے، عمل بھی اچھا ہے، مطلب سنت کے مطابق ہے، اور نیت بھی اچھی ہے۔ ورنہ اس بات پر نازاں نہ ہو، خوش نہ ہو کہ میرے پاس اتنے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی ضخامت نہیں دیکھی جاتی۔ آپ کے پاس تہامہ پہاڑوں جتنا کوئی عمل ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ سمندر جتنا کوئی عمل ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں کے دل کی دنیا کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے میری محبت میں عمل کیسے کیا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں اپنے بندوں سے، اور یہ دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں، اس بات پر بھی خوش ہو جائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اس زمین پر میرے اللہ نے باقی چھوڑا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل کیا، جو بھی فرمایا، جو فرمایا میرے اللہ نے اس کو میرے اور آپ کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ خوش نہیں کرتی ہمیں بات؟ کتنی فخر و عزت کی بات ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے پیغمبر کا عمل ہے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا یہ قول ہے، یہ آپ کی حدیث ہے۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہوگا، سنتوں کو اپنانا ہوگا، اور اس انداز میں جس انداز میں صحابہ نے دین کو اپنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے عزت والے لقب کے ساتھ ملقب کیا ہے، بڑے اچھے انداز میں اللہ اپنے مومن بندوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ میرے بندو جو ایمان لائے ہو۔ تھوڑی بات ہے اللہ جس کو ایمان والا کہہ دے اور کہے ایمان والو،
کبھی اس پر آپ نے غور نہیں؟ قرآن کریم میں آپ نے پڑھا نہیں کبھی اللہ کا یہ فرمان کہ یا ایھا الذین آمنوا، میں بھی ان خوش نصیبوں میں ہو جاؤں جن کو اللہ ایمان والا کہہ کر پکارتا ہے۔ انسان کی کوشش تو ہونی چاہیے نا، خیر و خیرات کی طرح اپنے آپ کو بڑھائیں نا، کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ ایمان والا بھی کہتا ہے اور کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لے آؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اس انداز میں ایمان لے آؤ جس انداز میں اصحاب محمد اور اسلاف امت اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ جن جن چیزوں کو انہوں نے دین سمجھا ان کو دین مان لو، جیسے تیسے انہوں نے دین مانا تیسے تم اس کو دین مانو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے معیار بنا دیا، معیار، فَإِنْ آمَنُوا وَمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر ایسے ایمان لے آؤ، یعنی ایسے ایمان جیسے صحابہ ایمان لائے، صحابہ جیسا تو ایمان ہم لا ہی نہیں سکتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جن چیزوں پر جیسے جیسے ایمان صحابہ نے لایا ہے ان کو مان لیا یہ دین ہے، اسی طرز پر آپ اس کو دین مانیں، معیار ہو گئے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کیا اہل سنت کے ذی شان امام ہے، امام کبیر و شان ہے اہل سنت کے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بڑی مبارک ہستی ہے، 774 میں فوت ہوتے ہیں، آج بھی کراچی کے اندر ان کے ذکر خیر ہو رہا ہے۔ تفسیر ابن کثیر لکھی، پہلو اور بعد والوں کا تفسیری علم اس میں جمع کر دیا، اللہ کے کلام کی تفہیم کے لیے بہترین تفسیر امت کے سامنے پیش کی۔ مسلمانوں اگر نیک بننا چاہتے ہیں تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کیا کریں، امام ابن کثیر کی برکت اور ان کی نیکی آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ برکت کے طور پر 1-2 صفحے روزانہ تفسیر ابن کثیر کے پڑھا کریں۔ اما اہل السنہ والجماعہ فیقولون فی کل قول فعل لم یثبت عن الصحابہ وبدعہ لأنه لو كان خیرا لسبقونا الیہ لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخیر الا وقد بادروا الیہا۔ فرمایا سنی اہل السنہ والجماعت کون ہوتے ہیں؟ ایک معیار بتایا۔ ادھر تو ہر ایک کہتا ہے میں سنی ہوں، لیکن سنی ہونے کا کوئی معیار بھی ہے کہ کوئی نہیں ہے جو معیار؟ معیار ہے اہل سنت کے اپنے عقائد و اعمال ہیں جو ان کو دوسروں سے ممتاز کر دیتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہے جو اہل سنت کے ہیں، یہ وہ عقائد ہے جو اہل سنت کے ہیں۔ فرمایا سنی وہ ہوتا ہے ہر قول ہر فعل جو صحابہ سے ثابت نہیں اس کو بدعت سمجھتا ہے، اسے بدعت سمجھتا ہے۔ اگر وہ نیکی ہوتی جو آج میں اور آپ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں وہ دین ہوتا تو صحابہ اس کی طرف لپک پڑتے، صحابہ اس کی طرف لپک پڑتے۔ صحابہ کا لپک پڑنا یہ دلیل کہ یہ دین ہے، کیونکہ صحابہ تو نیکیوں کو چن چن کر اختیار کرتے تھے، چن چن کر نیکیاں اختیار کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا وصف تھا، وصف جمیل تھا صحابہ کا، اور صحابہ کی زندگیوں کو میرے اللہ نے ہمارے لیے محفوظ کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی کی ادا، ان کے شب و روز، ان کی زندگی کا ایک ایک لحظہ، ان کا ایک ایک سانس موجود ہے ہمارے پاس۔ بڑی فخر و عزت کی بات ہے، اپنے رب کا شکر بجا لایا کرے کہ میرے رب کریم اس دین کا مجھے پیروکار بنایا ہے جس دین کے ماننے والوں کا دین بھی تو نے میرے لیے محفوظ کر دیا ہے، یعنی صحابہ کا دین ہمارے لیے محفوظ ہو گیا ہے۔ تو لہذا صحابہ کو ہم نے معیار بنانا ہے، صحابہ معیار حق ہے، معیار ایمان ہے، معیار دین ہے۔ صحابہ حرف آخر ہے دین کے اندر۔ سبحان اللہ، جب 2 حدیثوں میں تعارض ہوتا ہے تو ہم اصحاب محمد کے پاس جاتے ہیں کہ ان 2 حدیثوں میں تطبیق کیا بنے گی۔ جب صحابہ میں اختلاف ہوتا ہے ہم رسول اللہ کے حدیث کی طرف جاتے ہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ کتنا خوبصورت دین تھا صحابہ کے پاس۔ ایک بات کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، آپ جلیل القدر صحابی ہیں، صاحب نالین ہے والوسادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار صحابی تھے۔ لا يجل احدكم شيئا من صلاة يرى ان حق ان لا ينصرف الا عن يمينه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز میں شیطان کا حصہ مقرر نہ کرو. وہ کیسے؟ ایک امام مقتدیوں کی طرف دائیں جانب سے پھرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ دائیں جانب سے پھرتا ہے اور کہتا ہے مجھ پر لازم ہے کہ میں دائیں جانب سے ہی پھروں گا، جبکہ میں نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتدی کی طرف بائیں جانب سے بھی پھرتے ہوئے دیکھا. عبداللہ بن مسعود یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دائیں اور بائیں دونوں طرح جواز ہے، مستحب اور جائز. یہ بھی مستحب ہے، یہ بھی مستحب ہے، مگر یہ اس مستحب کے ساتھ واجب کا معاملہ کر رہا ہے. شریعت کے احکام کے مراتب ہوتے ہیں، درجے ہوتے ہیں، ان درجات سے بڑھانا جائز نہیں ہوتا. ایک عمل واجب ہے، اس کو آپ مستحب کا درجہ دیں اور مستحب والا معاملہ کریں تو یہ جائز نہیں ہے. ایک مستحب عمل ہے مگر اس کے ساتھ آپ وجوب کا، واجب کا معاملہ کریں، یہ بھی جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر پگڑی، یہ اسلامی لباس کا حصہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا. اگر کوئی سر ننگے رہنا چاہے تو رہ لے، کوئی ٹوپی سر پہ رکھتا ہے، رومال رکھتا ہے، پگڑی باندھتا ہے، باندھ لے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں. مستحب عمل ہے، اگر کوئی کر لے گا تو ثواب پا لے گا. مگر بعض لوگوں کو دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ پگڑی باندھنا ضروری سمجھتے ہیں. جو پگڑی نہیں باندھتے ان پر انگشت نمائی کرتے ہیں، یہ ایسے اور ایسے پگڑی نہیں باندھتے، پگڑی نہیں باندھتے. نہ ان کا عقیدہ اچھا، نہ ان کا عمل اچھا، مگر بعض اعمال میں ان میں تشدد پایا جاتا ہے. تشدد، سختی کرتے اور بے جا سختی کرتے ہیں. ہے عمل مستحب اور معاملہ واجب کا کر رہے. بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ عمل مستحب اور معاملہ واجب ہونے کا. مسلمانوں پھر یہ سنت کے عمل سے نکل جاتا ہے معاملہ، سنت کے عمل سے نکل جاتا ہے، پھر یہ شیطان کا کام بن جاتا ہے. یہ بہت حساس معاملہ ہے دین کا. اس کو سمجھے، مستحب کو مستحب کہنا ہے، واجب کو واجب کہنا ہے. مستحب کے ساتھ معاملہ مستحب کا کرنا ہے، واجب کے ساتھ معاملہ واجب کا کرنا ہے. تو عبداللہ بن مسعود بتانا چاہتے ہیں عمل تو دونوں طرف جائز ہے، مگر یہ کہتا ہے کہ اس مستحب عمل کے ساتھ واجب کا معاملہ کر کے کیا کرتا ہے؟ اس کو شیطانی عمل بنا دیتا ہے. یہ پھر شیطان کا عمل ہو گیا، رسول اللہ کی سنت سے نکل گیا. مسلمانوں ایک عمل جائز ہے مگر ہم نے اس کے ساتھ واجب کا معاملہ کیا، وہ دین کے امر سے نکل گیا، وہ تو شیطانی عمل ہو گیا. اور جو سرے سے دین میں ثابت ہی نہیں ہے اس کا کیا درجہ ہوگا؟ بس بتانا مقصود یہ ہے. جو دین میں سرے سے ہی ثابت نہیں ہے اس کا کیا ہوگا؟ انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے جی میں آئے گا، ہمارے دل میں آئے گا، ہم کرتے رہ جائیں گے اور کہتے رہ جائیں گے. نہیں، اللہ نے ہمیں پابند کر دیا ہے. اسلام کی حساسیت کو سمجھے. اسلام حساس لوگوں کا حساس دین ہے، بے باک لوگوں کا بے باک دین نہیں ہے. اسلام خوبیوں والا دین ہے، اپنے ماننے والوں کو خوبیوں والا بنا دیتا ہے. مگر اس وقت جب وہ صحیح طور پر اسلام کے پیروکار بن جائے، اسلام کے دائی بن جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جو آخرت کے لیے عمل کماتا ہے کہ ایک دن آئے گا جس کو لوگ آخرت کا دن کہتے ہیں، قیامت ہوگی. اس دن میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ایمان ہے نا ہمارا آخرت پر. ہم مریں گے، مرنے کے بعد اللہ ہمیں اٹھا لے گا، حشر ہوگا، باس ہوگا، جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، نیک و بد میں امتیازی نشان لگ جائیں گے، سعادت مند اور بدبختوں میں فرق ہو جائے گا. اس دن فرق ہو جائے گا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، آخرت کے لیے ایک انسان عمل کماتا ہے، آخرت کے لیے عمل کماتا ہے. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کوشش کرتا ہے. کون سی کوشش؟ متعین کوشش کرتا ہے، مقرر کردہ کوشش کرتا ہے. یہاں یہ نقطہ ہے. سعیٌ مصدر ہے، اور مصدر جب مضاف ہو تو معنی کی تعیین کا فائدہ دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو اس کے دل میں آئے گا عمل کرتا رہ جائے گا، میں آخرت کے لیے عمل کما رہا ہوں. ایسا نہیں، ہرگز نہیں. آخرت کے لیے عمل کرے گا، متعین عمل کرے گا، مقرر عمل کرے گا. اور یاد رکھو، عمل کو مقرر اور متعین کرنے کا حق
یا اللہ کو ہے یا اس کے رسول کو ہے. بات سمجھ آ گئی؟ کون مقرر کرے گا یہ عمل نیکی ہے؟ کون کہے گا؟ اللہ کہیں گے یا اللہ کے رسول کہیں گے؟ ایسے ہی ہے نا؟ یا اللہ کہیں گے یا اللہ کے رسول کہیں گے. ہے بھی ایمان والا، اللہ اس کی کوشش کی قدر دانی فرمائیں گے. ہم نے جو عمل کرنا ہے مقرر عمل کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دیا. لہذا جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں دیکھو جی کوئی بات نہیں یہ بدعت ہے تو بدعت حسنہ بھی ہے، مسلمانوں یاد رکھو کوئی بدعت حسن و خوبی والی نہیں ہے. میرے اللہ نے حسن و خوبی صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں رکھی ہے. رسول اللہ کی اداؤں میں حسن و خوبی ہے، بدعتیں نہیں. بدعتیں تو رسول اللہ مٹانے کے لیے آئے تھے. بدعتوں کی تو مذمت آئی ہے. بدعت تو مردود عمل کو کہتے ہیں، بدعت تو بے ثبوت اور بے دلیل عمل کو کہتے ہیں. بدعت تو دین میں اضافے کا نام ہے، دین سازی کا نام ہے. بھلا اس کی اللہ کے ہاں کیا خوبی ہے جی؟ یا مومنوں کی نظر میں بدعت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کوئی بدعت حسن و خوبی والی نہیں. حسن و خوبی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے کل بدعت ضلالہ وَإِرَّا نَاسُ حَسَنَا. المدخل بیکی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ہر بدعت گمراہی اور ضلالت. خواہ لوگ اس کو حسنہ کہتے پر یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت حسنہ ہے. کہاں حسنہ ہے؟ کوئی حسنہ نہیں. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. کل بدعت ضلالہ، کوئی بدعت حسن و خوبی والی نہیں، ہر بدعت گمراہی ہے. کسی بدعت میں کوئی خوبی نہیں. بدعت کی تعریف کیا ہے وَهِيَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقِيلُ إِظْهَارُ الشَّيْءِ لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا فِي زَمَنِ الصَّحَابَہ. بدعت وہ چیز جس کی اصل، جس کا ثبوت نہ قرآن میں نہ حدیث میں یا نبی پاک کے زمانہ میں جو کام نہ ہوا ہو، جو صحابہ کے دور میں نہ ہوا ہو، وہ بدعت ہوتا ہے. بھلا جس کام پر اللہ نے کوئی برہان اور دلیل نہیں اتاری آپ اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں اور کہیں کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، یہ کہاں کے انصاف کی بات ہے؟ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. انہوں نے لکھا ہے فَهُوَ بِحَسْبِ الِاسْتِقْرَاءِ إِجْمَاعٌ ثَابِتٌ يَدُلُّ عَلَى كُلِّ بِدْعَةٍ لَيْسَتْ بِحَقٍّ بَلْ هِيَ مِنَ الْبَاطِلِ. اجماع السلف الصالح من الصحابہ والتابعین من يليهم على ذمها كذلك وتكبيرها والهروب عنها وعمن اتصف بشيء منها ولم يقع في ذلك منهم توقف ولا مثنویہ. کیا خوبصورت بات کی ہے ابن امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے. 790 میں آپ فوت ہوتے ہیں. بڑی خوبصورت بات کی ہے. بدعتوں کے باطل ہونے پر اجماع ہو چکا ہے. ہر بدعت باطل، ہر بدعت نہ حق ہے. حق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دین ہے. حق. علامہ شاطبی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے ان ھذا التقسیم امر مخترع لا يدل علیہ دلیل شرعی لأن من حقیقت البدعة لا يدل علیہ دلیل شرعی لا من نصوص شرع ولا من قواعدہ. یہ بدعت کی تقسیم جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، حسنہ اور سیئہ، یہ بدعت کی تقسیم یہ خود بدعی نظریہ ہے. بدعت کی تقسیم خود بذات خود بدعت ہے. سمجھاتی ہے کیوں؟ اس لیے اس تقسیم پر شریعت کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ بات آپ نے فرمائی ہے. علامہ ابن ابی الحنفی رحمۃ اللہ نے تنبیہ علی مشکلات الہدایہ کے اندر لکھا ہے انما احدث بعد عہد الصحابہ لا یکون حسنا لا یکون حسنا لا یکون حسنا. صحابہ کے دور کے بعد جتنے اعمال ہیں کسی کے اندر کوئی حسن و خوبی نہیں ہے. مسلمانوں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ نے دین اتارا، اس دین کا نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اس نمونہ کو صحابہ محمد نے دیکھا، اس نمونے کو اللہ نے ہمارے لیے محفوظ کر دیا. ہم سیر ہی نہیں ہوتے، دین کے حوالے سے ہماری بھوک ہی نہیں مٹتی. آئے دین کے اندر دین کے نئی باتیں داخل کر رہے ہیں. یہ پہلی قومیں جن کو اللہ نے بندر و خنزیر بنا دیے تھا، یہود و نصارہ جن کو لوگ کہتے ہیں، ان کے بھی یہی کرتوت تھے، کالے کرتوت یہی تھے.
کہ اللہ کے دین پر اکتفا نہیں کیا تھا. کتابیں اللہ نے اتاری, ان کو ضائع کر دیا. اللہ نے کتابیں اتاری, تحریف سے کام لیا, تحریف سے کام لیا, ان کے منچاہی مطلب اور تفسیریں اور معنی لیے اور لوگوں کو بتایا یہ کرنے سے یہ ہو جاتا ہے اور وہ کرنے سے وہ ہو جاتا ہے, اور دعویٰ کیا نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم تو اللہ کے بیٹے ہوتے اور اللہ کے پورے پیارے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی بھی ایک بدعت کا قرآن میں ذکر کیا, وَرَهْبَنِيَّةً ابْتَدَعُوهَا, انہوں نے فقیری کی بدعت دین کے اندر نکال دی تھی. ان کے جو بزرگ تھے نا, عیسائیوں کے جو علماء تھے, انہوں نے فقیری کی بدعت نکال لی, گوشتی شینی اختیار کر لی کہ ہم دنیا رہ لے, دنیا سے کنارہ کشی کرتے ہیں, کٹ جاتے ہیں ان سے. مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَأَوْا حَقَّ رِعَایَتِهَا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کہا یہ فقیری کی کام اختیار کرو, خود اختیار کر کے خود ہی اس کو بھلا دیا, خود اس کو چھوڑ بھی دیا. پہلے دین کا درجہ دیا, پھر تھک گئے, ہار گئے, اس کو سلام کہہ دیا. اللہ فرماتا ہے کیسی تم بات کرتے ہو, ایک عمل میری رضا کے لیے کرتے ہو اور میں نے تمہیں اس عمل کے کرنے کا کہا نہیں, تمہیں کیا میری رضا نصیب ہو جائے گی؟ سوچو, سوال ہے نا بھئی, ایک کام اس لیے کر تو اللہ راضی ہو جائیں گے, اس لیے کر رہے ہو, مقصد تو تمہارا یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. الگ بات ہے تم نالائق ہو گئے ہو, کم ہمت ثابت ہوئے ہو اور اس عمل کو تم نے ضائع کیا ہے. مگر سوال پھر بھی باقی ہے کہ تم اللہ کے لیے کام کرتے ہو, کیا اللہ نے اس کام کا تمہیں حکم دیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا پھر تو ٹھیک, نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دین سازی کرتے ہو. مسلمانوں یہ جرم ہوتا ہے اللہ کے دین کے اندر مداخلت کرنا. جو اللہ نے دین اتارا اس دین پر ایمان لے آئیں اور اس دین کو اپنے لیے کافی سمجھیں, اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ دین ہماری بنیادی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. کیا اسلام نے کبھی آپ کو پیچھے چھوڑا؟ کوئی مسئلہ درپیش ہو, آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ آیا ہو اور اسلام سے آپ رہنمائی چاہتے ہو اور اسلام نے آپ کی رہنمائی نہ کی ہو, کوئی بتاؤ تو صحیح نا. عبادات کے معاملہ میں, معاملات کے معاملہ میں, کسی بھی معاملہ میں بتاؤ, پوری رہنمائی کرتا ہے دین. پھر کیا ضرورت ہے نتنے اعمال پیش کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ نے تو معیار ٹھہرا دی, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. ہدایت واضح ہو جانے کے بعد, یہ دین ہے, یہ ہدایت ہے. کوئی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول پاک کی مخالفت کرتا ہے, مطلب بدعت دین میں جاری کر دیتا ہے, مخالفت ایسے ہو جائے گی نا, بدعت ہے ہی مخالفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پہ چل دیتا ہے. نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا. جس طرف جائے گا جائے, آزاد ہے, مگر لوٹنا تو ہماری طرف ہے نا, مگر لوٹنا تو ہم اس کو سزا دیں گے, اسے نپٹ لیں گے, اس کو بتائیں گے کہ تو دین کی ناقدری کرتا تھا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا, آپ آنکھیں دکھاتا تھا, تیرے جرم میں یہ جرم موجود ہے کہ تو نے دین کے اندر نتنے کام جاری کیے تھے, اکمل و کامل دین کے اندر تو نے رکھنے ڈالے تھے, یہ تیرا جرم ہے. مسلمانوں, ایک اللہ نے سبیل مومنین ہمارے لیے واضح کر دیا. سبیل مومنین, اللہ کہتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پہ انسان چل دے. وہ مومنوں کا راستہ, وہ کس کا راستہ؟ وہ صحابہ کا راستہ اور تابعین اور تبع تابعین کا راستہ ہے, وہ ائمہ دین کا راستہ ہے. جو عمل کرو پہلے یہ دیکھو اسلاف امت اس کو دین مانتے تھے, پھر وہ اس کو اگر کماتے تھے, عمل کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے, یہ بات سمجھو, وہ کیسے کرتے تھے. اپنے ایک ایک عمل کو سبیل مومنین میں دیکھو. لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کو عید مناتے ہیں, ہم کہتے ہیں لاؤ اگر سبیل مومنین میں عید ہے تو ہم سب سے پہلے وہ عید منائیں گے. ہم منائیں گے کہ نہیں منائیں گے؟ آپ یہ قرآن خوانیاں کرتے پھرتے ہیں, لوگوں کو ایصال ثواب کے سلسلے نکالے ہوئے ہیں, ایسے کہ نہیں ہے؟ لائیں, اگر سبیل مومنین میں یہ ہے تو ہمارا دین سمجھ لو اسے. کتنی بدعات, خرافات آپ جائزہ لیتے ہیں, سبیل مومنین ان کا ذکر تک نہیں ہے, تو پھر وہ دین کیسے ہے؟ مومنوں کے راستے میں وہ تو ہے ہی نہیں.
مومنوں کے راستے میں نہیں ہے. آخری بات اور بہت اہم بات ہے, یہ ہر ایک کو خوش کر دینے والی اور ایمان کو بڑھا دینے والی بات ہے. دین میں ہم اللہ اور اس کے حکم کے پابند ہیں. جب اللہ کہہ دیں گے یہ میرے بندو کر لو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کر لو تو کریں گے, ورنہ ہم کر سکتے. کتنا اچھا عمل, کتنی اچھی نیت ہی کیوں نہ ہو, مگر اللہ کا اذن نہیں تو ہم کر سکتے نہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے, دیکھا انصار صحابہ تلقیح کرتے تھے, جس کو تعبیر النخل بھی کہتے ہیں, کھجوروں کی پیوند کاری کرتے. شاید سکر کے علاقے میں آج بھی ہوتی ہے, آج بھی ہو رہی ہے. نار کھجور کا خوشہ لے کر مادہ کے نیچے کھڑے ہو کر اوپر کو پھینکتے تھے. آپ نے دیکھا, خیال کیا کہ شاید یہ کوئی بدشگونی کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. آپ نے روک دیا. صحابہ آپ نے حکم کی تعمیل و تکمیل میں رک گئے کہ ٹھیک ہے بابو ہم ایسا نہیں کرتے. چند سال گزرے تو پھلوں میں نقصان آیا, کھجوروں کو پھل ہی نہیں لگ رہا تھا, کھجوروں کو پھل ہی نہیں لگ رہا. صحابہ آئے, اللہ کے بابو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کام نہ کرو, ہم نے آپ کے فرمان کے مطابق چھوڑا مگر ہمارا نقصان ہو گیا ہے. اس موقع پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی خوبصورت بات کہی, انما انا بشر. کیا معنی اس کا؟ ڈرتے کیوں, گھبراتے کیوں؟ انما انا بشر کا کیا معنی؟ میں بشر ہی ہوں, بشر کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوں. انما, جہاں بھی نبی پاک کی بشریت کا حدیث میں ذکر آیا, انما کے ساتھ آیا ہے. انما کلمہ حصر ہے, بغیر انما کے کبھی بھی نہیں آیا. انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوہ بہ واذا امرتکم بشیء من رأی فانما انا بشر. میری دو حیثیت ہے, ایک میں اللہ کا نبی ہونے کی حیثیت سے بات کرتا ہوں, ایک میں عام انسان ہونے کی حیثیت سے بات کرتا ہوں. جب میں نبی ہونے کی حیثیت سے بات کرتا ہوں اس وقت دین کے متعلق جب بات کرتا ہوں میرا نطق اللہ کی وحی کے ساتھ ہوتا ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ فرماتے دین کے معنی محمد اپنی مرضی سے نہیں بولتے, وہی بات کرتے جو اللہ ان پہ نازل کر دیتا. اللہ فرماتے محبوب یہ کہہ دے تو کہہ دیتے, ورنہ رسول پاک خاموش رہتے. جب میں تمہیں اللہ کے دین کے متعلق کوئی بات کہوں, کوئی حکم دوں, اس کو مضبوطی سے تھام لینا, ڈاڑوں سے پکڑ لینا, کہیں چھوٹنے نہ پائے. ایک بات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سے میں آپ کو کوئی بات کہوں تو بے تقاضا بشریت مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. فإنما أنا بشر, فإنما أنا, بے تقاضا بشریت مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. انی انما ظننت ظنا. صحابہ انتم عالم امر دنیا قوم, یہ دنیا کا کام تھا, دین کا معاملہ نہیں تھا. میرے خیال میں ایسے ایسے تھا, جبکہ ایسے نہیں تھا. آپ کا نقصان ہو گیا. انی انما ظننت ظنا فلا تؤاخذونی بالظن. میں آپ سے سوری کرتا ہوں, آپ سے معذرت چاہتا ہوں, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اذا حدثتکم عن اللہ شیئا فخذوہ بہ فانی لن اکذب علی اللہ. جب میں تمہیں دین کا حکم دوں, دین کے کسی معاملے کا کہوں, اس کو مضبوطی سے پکڑنا. کیوں؟ میں اللہ پہ جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ تو نہیں ہو سکتا میں کہوں یہ کام کرو, میرے اللہ نے مجھے حکم نہ دیا ہو اور میں نے اللہ پر تیسے ویسے ہی جھوٹ بول کر کہہ دیا ہو. تو دین اللہ رب العالمین کے اذن کا نام. اللہ اجازت دیں تو ہم کریں گے, اللہ اجازت دیں تو ہم نہیں کریں گے. سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں. حجر اسود جنت کا پتھر ہے, دور سے زیادہ سفید تھا برف سے. اولاد آدم کی شرک اور گناہ کو اسے کالا ہو گیا, اس کو کہتے ہیں حجر اسود, کالا پتھر. اس کے سامنے کھڑے ہیں. انی لعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک. میں جانتا تو پتھر ہے, نفع نقصان نہیں دے سکتا, تیرے اختیار میں نہیں ہے. ہاں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کی انتہا یہ ہے کہ میں تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میں نے آقا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا.
یہ نہیں ایک موقع میں نبی پاک نے کوئی کام نہ کیا وہ کام کرنا یہ دین کا کام پھر نہیں رہ جاتا. عمر رضی یہ بتانا چاہتے ہیں نا محبوب نے آپ کو بوسہ دیا تو میں اس لیے دے رہا ہوں, آپ نے نہ دیا ہوتا تو میں آپ کو نہ دیتا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ مطلب دین کا عمل ہی نہ رہ جاتا. آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی سنت کی اطاعت و پیروی میں کوئی مسلمان حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور اس کو اجر و ثواب سے نوازتے ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت ہے. شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ کا ایک واقعہ موجود ہے. ابو وائل شقیق بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ یہ کعبۃ اللہ کے کلید بردار تھے. کعبۃ اللہ کے کلید بردار, کنجی کعبۃ اللہ کی ان کے پاس تھی. کہتے ہیں کہ سین حرم میں میرے پاس بیٹھے ہیں. کہتے ہیں ایک دن عمر بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ میرا دل کرتا ہے کعبۃ اللہ میں جو سونا اور چاندی ہے غریبوں میں بانٹ دوں, تقسیم کر دوں. میں نے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے, آپ ایسا نہیں کر سکتے. شیبہ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ لما کیوں؟ لم یفعل صاحباک, آپ کے دو ساتھیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے یہ کام نہیں کیا, اس لیے آپ نہیں کر سکتے. عمر فرمان لگے ہما المران یقتدا بہما, ہما المران یقتدا بہما. ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی, ابو بکر کی ہستی تو ایسی ہستی ہیں جن کی پیروی چاہیے. یہ نہیں فرمایا اگر انہوں نے منع نہیں کیا, انہوں نے منع نہیں کیا تو لہذا میں کیا نہیں نا, منع بھی تو نہیں کیا تو لہذا میں کر دوں گا, ایسا نہیں ہے. اسلام میں منع کی کوئی بات نہیں ہے, اتباع کی بات ہے. اسلام نام ہے اتباع اور پیروی کا. اسلام نام ہے اللہ کے دین کی پیروی اور اس کی اذن و اجازت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کا نام ہے. اب زور کا وقت ہوا جاتا ہے, مثال آج جمعہ کا دن ہے, کتنی رکعتیں پڑیں گے جمعہ کی؟ ہم کہیں کہ کوئی بات نہیں آج 4 پڑھ لیتے ہیں. امن پوری صاحب جناب آئے ہیں پنجاب سے تو 4 پڑھ لیتے ہیں, ہماری 4 جمعہ کی ہو جائیں گی؟ بھئی ثواب کا کام نہیں ہے 2 کے بجائے 4 پڑھ رہے ہیں. جی جی نہیں پڑھنی جی, کیوں نہیں پڑھنی جی؟ جمعہ ہے ہی 2 رکعتیں, دین نے ثبوت ہی 2 رکعتوں کا دیا, 4 ہے ہی نہیں. تو ایسے ہی اگر کوئی بندہ جو عید کے دن نماز عید سے پہلے اذان اور اقامت کہہ دے تو سارے اس کو روکیں گے بھائی ایسا نہ کرو, یہ دین نہیں ہے. وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا دیکھو اذان یہ اللہ کا ذکر ہے, اسلام کا شعار ہے, اللہ کی توحید کا ثبوت اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذکر موجود ہے, صلاح فلاح کی طرف بلاوا ہے. میں مسلمانوں کو, انسانوں کو عید والے دن اللہ کے ذکر کی طرف بلاتا ہوں. سب کہیں گے ناحق ناجائز ہے. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہیں گے کہ شریعت میں اس کا ثبوت کوئی نہیں. وہ کہے گا بھی ثبوت نہیں ہے تو روکا بھی تو نہیں کیا, ثبوت نہیں ہے تو روکا بھی تو نہیں کیا, منع بھی تو نہیں کیا گیا, مگر سارے اس کو منع کریں گے, روکیں گے. وہ کہیں گے شریعت سے ثابت کرو کہ دین سے روکا ہے, منع تو نہیں کیا, تو میں کیوں نہ کہوں گا اذان؟ کہوں گا اذان. پھر وہ قرآن پیش کرے گا والا ذکر اللہ اکبر ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, قرآن پیش کرے گا. جمعہ کی اذان پر قیاس کرے گا اس کو, لوگ پھر بھی اس کو روکیں گے, کہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شریعت اور دین سے ثابت نہیں ہے. ایسے ہی عید الفطر کا دن ہے, کوئی مسلمان اٹھے اور جانور ذبح کر دے, قربانی کر دے عید الفطر کو. مسلمان کب قربانیاں کرتے؟ عید الاضحیٰ کو کرتے. اور وہ کب کر دے؟ عید الفطر کو قربانی کر دے. مسلمانوں اس کی نیت میں یہ ہو کہ مجھے اللہ اجر دے, اس کی نیت میں یہ ہو میں مسلمانوں کی, فقیروں کی, غریبوں کی اعانت کروں, وہ عید والے دن میرے گھر سے گوشت کھائیں. نیت اچھی ہے کہ نہیں اچھی؟ عمل اچھا ہے کہ نہیں اچھا؟ اس کی قربانی ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ شریعت کی رہنمائی نہیں ہے. وہ کہے گا منع دکھاؤ, منع بھی تو نہیں ہے نا عید الفطر والے دن قربانی کرنا. چلو عید الاضحیٰ کو تو قربانی کرنا ہی ہے, عید الفطر کو منع بھی تو نہیں ہے. تو مسلمانوں منع کی کوئی بات نہیں ہے, منع کی کوئی بات نہیں ہے. دین اللہ اور اس کے رسول کے اتباع کا نام ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں خشیت, اپنی خشیت اور اپنی محبت اور اپنی تعظیم پیدا کر دے. ہم جئیں تو اپنے رب کی محبت اور تعظیم پر جئیں, اور اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سچے دین پر راضی ہونے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ نیکیوں کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے,
اور گناہوں سے بچنا اللہ آسان فرما دے. اللہ ہمیں دین دنیا کی بھلائیاں نصیب عطا فرما دے. اللہ تعالی ہمیں دین دنیا کی بھلائیاں نصیب کر دے. اللہ ہمیں دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما دے. اللہ وہ ہدایت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے ہمیں اس ہدایت کا راہی بنا دے. اللہ اس ہدایت کا راہی بنا دے. میرے مولا ہماری بہت ساری ضرورتیں ہیں, تیرے علم میں ہیں, تو ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دے. میرے اللہ تیرے خزانوں میں برکت ہی برکت ہے اور ہم تیری برکت کے محتاج ہیں. میرے مولا ہمیں مبارک بنا دے, ہمیں اپنے خزانوں سے برکت نصیب فرما دے. اللہ ہماری زندگیوں میں برکت دے, عمل میں, ایمان میں برکت دے. اے مولا ہمارے علم میں برکت دے. اے اللہ ہمارے وقت میں برکت دے دے, ہمارے وقت میں برکت دے دے, ہمارے وقت میں برکت دے دے. میرے مولا تیرے خزانوں میں آسانیاں ہیں, آسانیاں ہی آسانیاں, ہمارے لیے آسانیاں نازل فرما دے. اللہ آسانیاں نازل فرما دے. اللہ اپنے خزانوں سے ہمارے لیے آسانیاں نازل فرما. میرے مولا اپنی ذات کے علاوہ ہر ایک سے ہمیں مستغنی کر دے. اللہ اپنی ذات کے علاوہ ہر ایک سے ہمیں مستغنی کر دے. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم تجھ کو تیری رحمت و مغفرت کا واسطہ دے کر کہتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے صغیر و کبائر کو معاف فرما دے. اللہ صغیر و کبائر کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے دلوں میں اپنے سچی دین کی محبت پیدا کر دے. اللہ ہمیں اپنی محبت پر, اپنے رسول کی محبت پر, رسول کے صحابہ اولیاء اللہ کی اپنے اولیاء کی محبت پر اللہ ہمیں زندہ رکھ اور اسی پر ہمارا خاتمہ کر دینا. اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ فرما دینا. اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ فرمانا. اللہ موت سے بہت ڈر لگتا ہے, بہت تلخ حقیقت ہے موت. اللہ موت کے وقت کی آسانیوں کا تجھ سے سوال کرتے ہیں. اللہ موت کے وقت کی آسانیوں کا تجھ سے سوال کرتے ہیں. اللہ دین پر قائم رہنے کی توفیق مانگتے ہیں. میرے مولا دین پر قائم رہنے کی اس وقت توفیق مانگتے ہیں. اللہ اس مشکل گھڑی میں ہمارے کام آنا. میرے مولا کریم اس مشکل گھڑی میں ہمارے کام آنا. اللہ ہماری بہت ساری دعائیں ہیں اور بہت ساری ہماری تمنائیں ہیں, سب کو پورا کر دے. میرے اللہ سب کو پورا فرما دے. تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں, ہم تیرے عاجز درماندہ بندے ہیں. اللہ ہم کمزور ہیں, ہم سے خطائیں اور گناہ بھی ہو جاتے ہیں, مگر ہمارے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں. تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے. اللہ تیری رحمت کا واسطہ دے کر کہتے ہیں ہم پر مہربان ہو جا. اللہ ہم نے تیری کتاب میں پڑھ لیا ہے, اپنے گستاخوں کو کہتا ہے آ جا, آ جاؤ میرے در پہ آ جاؤ, مجھ سے معافی مانگ لو, مجھ سے ڈر جاؤ, مجھے غفور و رحیم پاؤ گے. اللہ رسول پاک کے دشمنوں کو بھی تو کہتا ہے, قرآن کے دشمنوں کو کہتا ہے ہم تیری دشمنی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. میرے مولا تو ہمیں معاف فرما دے اور ہم پر مہربان ہو جا. ہمیں معاف فرما دے, ہم پر مہربان ہو جا. میرے اللہ تو ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما لے, ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما لے. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. یہ بھائی ندیم نے اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کا کہا ہے. اللہم اغفرہما ان کان مواحدہ. اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے, ان پہ رحم فرما دے. چلو